غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے، ہم پر جفا سے ترک وفا کا گماں نہیں، ہم پر جفا سے ترک وفا کا گماں نہیں، ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحان نہیں، وگرنہ مراد امتحان نہیں۔ اور چھیڑ دیکھیے، چھیڑ پر چھیڑ، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی، گر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ سے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور بات کہاں تک پہنچی؟ ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے۔ یہ چھیڑ کیا ہے؟ یہ چھیڑ خانی کیا ہے؟ چھیڑ چھاڑ کیا ہے؟ غالب کو چھیڑ سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ یہ چھیڑ آخر ہے کیا؟ قواعد کی روح سے دیکھیں تو اس میں مصدر اور اس میں کیفیت، اس میں چھیڑ سے کچھ کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، ان میں ایک کیفیت تو ہے آزمائش کی، تانا زنی کی، طنز کی، اور کسی سے بگاڑ ہو گیا ہے تو چھیڑ ہوگی۔ اگر کسی کو آزار پہنچانا مقصود ہے تو چھیڑ سے کام لیا جائے گا، ہنسی ہے تو چھیڑ، مذاق ہے تو چھیڑ، اور دل لگی ہے تو چھیڑ۔ تو چھیڑ کے یہ مختلف پہلو جو کہیں نوک جھونک میں ظاہر ہوتے ہیں، کہیں لڑائی میں، کہیں معرکہ آرائی میں، کہیں معمولی تنازع میں، ہر جگہ چھیڑ کا ہمیں کوئی نہ کوئی پہلو دکھائی دے گا، اس کی کارفرمائی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا، چھیڑ کبھی آرام میں مخل ہونے کا نام بھی ہے، چھیڑ دیا بے آرام کر دیا، اور چھیڑ خلل اندازی کا نام بھی ہے، کسی کام میں خلل ڈال دیا، روک دیا کام سے۔ جیسے بچوں کے درمیان کھیل کے دوران ہوتا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ہمیں بھی کھلاؤ نہیں، ہمارا مشہور جملہ تھا بچپن میں، ہمیں بھی کھلاؤ نہیں تو کھیل بگاڑیں گے۔ دیر سے آئیں، 4-5 پہلے سے کھیل رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں تمہاری باری نہیں ہے تم لیٹ ہو گئے، نہیں ہمیں بھی کھلاؤ نہیں تو کھیل بگاڑیں گے، تو ہو گئی خلل اندازی۔ اچھا، شرارت بھی ہے، چھیڑ کے معنی شرارت بھی ہیں، اور رخنا اندازی، تنگ کرنا، دق کرنا، ستانا، یہ سب چھیڑ ہے، اس کو آپ چھیڑ خانی بھی کہیں، چھیڑ چھاڑ بھی کہیں۔ اچھا، پھر اس سے کچھ ذرا ہٹ کر چھیڑ کسی سلسلے کا قیام، کسی سے رابطے کا آغاز، یہ بھی چھیڑ ہے۔ پھر کبھی ہم چھیڑ یاد دہانی کے لیے بھی استعمال کرتے، کوئی بات اچھی یا بری یاد دلانے کے لیے ذرا سے چھیڑ دیا کسی کو، اب اسے وہ بات یاد آ گئی، وہ اس بات کو یاد کر کے خوش بھی ہو سکتا ہے، ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی اس چھیڑ سے ہم زخموں پر نمک پاشی کا کام بھی لیتے، نمک چھڑک دیا، چھیڑ دیا۔ اچھا، یہ چھیڑ مس کرنے کے معنوں میں بھی ہے، چھونا، ٹو ٹچ، لیکن اس چھونے میں بھی پھر وہی بات ہے کہ اس کا رد عمل اچھا بھی آ سکتا ہے، برا بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہے چھیڑ۔ اچھا، چھیڑ کا ایک پہلو رہ گیا، وہ ہے غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، صفی لکھنوی کا شعر ہے، غالب کا نہیں۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ غزل اس نے چھیڑی، آغاز کی، راگ الاپا گانا شروع کیا، چھیڑی،
غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا۔ اچھا، اس ساری قواعدی گفتگو یا لغوی معنی پر گفتگو سے میرے ذہن میں ایک تصور بنتا ہے، کاش کوئی نقشہ بنتا کاغذ پر اور میں آپ کو دکھاتا۔ میں نے تو اپنے سامنے بنا رکھا ہے تصورات کی مدد سے۔ میں نے ایک دائرہ بنایا، دائرے کے درمیان میں ہے چھیڑ، ٹھیک ہے؟ اس کے گرد ایک دائرہ اور بنایا، وہ چھیڑ کے دو حصے ہو گئے، ایک چھیڑ ہے اپنے آپ سے اور ایک چھیڑ ہے آپ سے، زمانے سے، وقت سے، یعنی میری ذات کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے چھیڑ۔ دو دائرے ہو گئے، پھر ان دائروں سے 8-10 شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ ایک تیر جا رہا ہے طنز و ایذا رسانی کی طرف، یہ بھی چھیڑ کا ایک رخ ہے، اپنے آپ سے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں سے بھی۔ پھر ہنسی اور مذاق ہے۔ جتنے معنی میں نے اوپر آپ کو بیان کیے، ان کو ایک نقشے کی صورت میں بھی بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ تکرار ہے، لڑائی ہے، نوک جھونک ہے، یہ ایک اور رخ ہو گیا۔ پھر ایک رخ ہو گیا چھونا یا مس کرنا، شرارت اور دخل اندازی ایک اور اس کا پہلو ہو گیا، یاد دلانا، نمک پاشی کرنا ایک اور پہلو۔ پھر گانا، راگ کی الاپ، کسی کام کی ابتدا یا اس کا سلسلہ، یہ 8-10 مختلف شعائیں ہیں، رخ ہیں، سمتیں ہیں جو اس دائرے سے پھوٹ رہی ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں غالب کی چھیڑ۔ غالب بڑی توجہ سے چھیڑتے ہیں، غالب کو چھیڑنے میں مزہ آتا ہے۔ غالب خود کو بھی کریدتے ہیں اور چھیڑتے ہیں، اپنے زخموں پر بھی نمک پاشی کرتے ہیں، خود پر بھی طنز کرتے ہیں، جس کو تعریض کہا جاتا ہے۔ جیسے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ جی 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 کہیں آتی ہے؟ دیکھیے اب آپ غصہ دلا رہے ہیں مجھے، اور یہ آپ کے منہ میں یہ مصرع ڈالا ہے غالب نے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اگر غالب نے یہ مصرع نہ کہا ہوتا تو آج آپ کی جرت تھی مجھے یہ بات کہنے کی؟ آتی ہے شرم، کیوں نہیں آتی؟ غالب کو نہیں آتی ہوگی، تو غالب نے بظاہر اپنے لیے کہا ہے، لیکن دراصل یہ ان سب کے لیے کہا ہے جنہیں واقعی شرم نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر بمانی شاید تمہیں شرم نہیں آتی، کبھی آئینہ نہیں دیکھتے، اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے اور چل پڑتے ہو کعبے کی زیارت کے لیے۔ غالب موضوع ہے ہمارا، غالب ہمیں نہ چھیڑ، غالب ہمیں نہ چھیڑ۔ کیوں نہ چھیڑ؟ جب ہم تمہیں نہیں چھیڑتے تو تم ہمیں کیوں چھیڑتے ہو بھائی؟ ہم نے کبھی چھیڑا غالب کو؟ اتنے دن سے الماری میں پڑی ہوئی تھی، نہیں چھیڑا، چھوا نہیں، مس نہیں کیا، اٹھایا نہیں، پڑھا نہیں۔ جب ہم نہیں چھیڑتے تو تم کیوں چھیڑتے ہو؟ نہ ہم تمہیں چھیڑیں نہ تم ہمیں چھیڑو۔ معاہدہ ہو گیا بقائے جمہوریت کا، بقائے باہمی کا، تم ہمارے پردے رکھو، ہم تمہارے پردے رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے غالب ہمیں نہ چھیڑ۔ چھیڑ پر بات ختم کر کے غالب پر شروع کریں یا کچھ اور چھیڑیں؟ آپ کچھ اور چھیڑ دیں۔ چھیڑ یا چھیڑ خانی کیوں آخر؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے چھیڑنے کو؟ اس کے دو اسباب۔ ایک تو یہ کہ یا تو ہم ہیں اذیت پسند۔ اذیت پسند کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو تنگ کر کے، دوسروں کو دق کر کے، ایذا پہنچا کے اور کانٹا چبھو کے خوشی محسوس کرتا ہے، وہ ہے ایذا پسند، اذیت پسند۔ اذیت پسندی متقاضی ہوتی ہے چھیڑ کی، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم چھیڑیں۔ اور یا ہم ہیں سادیت پسند۔ سادیت پسند وہ ہوتا ہے جو خود کو چھیڑتا ہے، یا تو اذیت پسند ہے یا یہ چھیڑ کی بنیاد ہے دو چیزیں، اذیت خود کو، دوسروں کو، یا پھر اذیت خود کو۔ یہ ہے چھیڑ۔ پھیلتی لہریں جی کو اچھی لگتی۔ اسکول کے زمانے میں شعر پڑھا تھا ریاض مجید کا، ان کے پہلے مجموعے میں ہے، پھیلتی لہریں
جی کو اچھی لگتی ہیں تالابوں میں پتھر پھینکتا رہتا. پھیلتی لہریں جی کو اچھی لگتی ہیں تالابوں میں پتھر پھینکتا رہتا ہوں. جب پہلی مرتبہ یہ شعر پڑھا تو اس کا وہی مطلب سمجھ میں آیا جو کہ سطح پر دکھائی دے رہا ہے کہ پتھر پھینکتے ہیں اور دائرے بنتے ہیں اور وہ منظر دیکھ کر جی خوش ہوتا ہے. لیکن کچھ دن کے بعد جب شعر کا شعور بڑھا تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے. ہم تو اپنے لفظوں کے پتھر پھینکتے ہیں, مزاجوں کے تالابوں میں, دل و جاں کے تالاب میں پتھر پھینکتے ہیں. کسی کو کوئی بات کہہ دی, کسی کو چھیڑ دیا تو وہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے, وہ جو اذیت پسندی ہے, تو اس کا عکس اس شعر میں موجود ہے. پھیلتی لہریں جی کو اچھی لگتی ہیں تالابوں میں پتھر پھینکتا رہتا ہوں. اچھا, جب ہم چھیڑتے ہیں, میں نے اس پین کو چھیڑا, یہ جگہ سے بے جگہ ہو گیا. میں نے اس کپ کو ہلایا, پانی میں ارتعاش پیدا ہوا, پانی میں حرکت پیدا ہوئی, پانی میں لرزش پیدا ہوئی. تو چھیڑ سے آغاز ہوتا ہے ارتعاش کا, لرزش کا, اور لرزش حرکت کی ابتدائی شکل ہے. لرزش کے بعد حرکت پیدا ہوتی ہے, حرکت بڑھتی ہے تو طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور جب طوفان آتا ہے تو سب کچھ تہو بالا ہو جاتا ہے. اب یہ لرزش اگر زمین کی تہوں میں پیدا ہو تو کیا نقشہ بنائے گی, اور یہ لرزش اگر ہمارے جی کے دل کے نہا خانے میں پیدا ہو تو کیا ہوگا. تو غالب کی چھیڑ اتنی سطحی چھیڑ نہیں ہے, معمولی چھیڑ نہیں. چھیڑ لرزش پیدا کرتی ہے اور بیداری کا احساس پیدا کرتی ہے. سونے نہیں دیتی چھیڑ. مچھر کان میں کیا کرتا ہے, مکھی ناک پہ بیٹھ کے کیا کرتی ہے, سونے دیتی نہیں. کیوں بھائی؟ مچھروں نے تو جواب دے دیا, کاش جواب دے جائیں, لیکن ہمارے شہر کا ماحول انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہمارے شہر کو جواب دے جائیں, لہٰذا وہ سوال پوچھنے آتے رہتے ہیں. تو ارتعاش پیدا ہوتا ہے, بیداری کا احساس پیدا ہوتا ہے. شہر کے سوئے ہوئے احساس کو بیدار کر. غالب کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں. شہر کے سوئے ہوئے احساس کو بیدار کر, چوک میں بیٹھے ہوئے پاگل کو پتھر مار. چوک میں بیٹھے ہوئے پاگل کو پتھر مار کر. وہ جو پتھر مار رہے ہیں, وہ جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ بیداری پیدا کر رہے ہیں. احساس پیدا ہوگا, احساس جاگے گا اس سے. اور چھیڑ کیا ہے؟ کیا علم ہمیں چھیڑتا ہے؟ بری بات, اسی لیے ہم علم کے نزدیک نہیں جاتے. چھیڑے گا. دانش ہمیں چھیڑتی ہے, شعور ہمیں چھیڑتا ہے, عقل ہمیں چھیڑتی ہے اور جھنجھوڑتی بھی ہے. اسی لیے ہم ان چیزوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں. کون چھیڑنا پسند کرے گا؟ چھیڑنا تو سب کو پسند ہے, لیکن چھیڑنے کی بھی کئی سطحیں ہیں. یعنی معمولی چھیڑنا تو سب کو پسند ہے, چھیڑ چھاڑ کر لی, ہنسی مذاق کر لیا, کون نہیں کرتا دن رات. لیکن اس سطح کی چھیڑ, جیسے کہ علم چھیڑتا ہے, جیسے کہ شعور چھیڑتا ہے, جیسے کہ بصیرت چھیڑتی ہے, تو چھیڑ کی بھی متعدد سطح ہو گئی. کمتر سطح کی چھیڑ اور انتہا درجے کی چھیڑ. پھر اگر ذرا سا اور غور کریں, اپنے اطراف موجود صاحب ترقیاتی سلسلوں کی, چاہے وہ علوم میں ترقی ہو, سائنس میں ترقی ہو, ہمارے شعور میں, سیاست میں, یا ہمارے جو مادی مظاہر ہیں ان میں ترقی ہو, بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہوں, تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ چھیڑ. دانشور کیا کرتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں. عالم کیا کرتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں. انجینئرز کیا کرتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں. سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں. سب کوئی کام ہم بھی چھیڑتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کام چھیڑا ہوا ہے نا, کام چھیڑ رکھا ہے, تخریب نہیں ہو رہی.
بظاہر تخریب ہو رہی ہے، ہتھوڑے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرل مشین چل رہی ہے، بظاہر تخریب ہے، لیکن کام چھڑا ہوا ہے، چھیڑ رکھا ہے تعمیر کی خاطر۔ تو چھیڑ کی متعدد سطح ہو گئی، مختلف شکلیں ہو گئی۔ چھیڑ صد راہا ہے، چھیڑ یک راہا نہیں ہے، رہے یک طرفہ نہیں ہے۔ چھیڑ وہ جگہ ہے جہاں سے کہ سینکڑوں راستے نکلتے ہیں، مختلف شکلیں اس کی ہیں، مختلف کیفیات ہیں، پھر ہر کیفیت کی مختلف سطحیں ہیں۔ ہم جب معنی پر گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے جلدی میں کہہ دیا کہ چھیڑ کے معنی ہیں مذاق۔ کیا مذاق کی ایک شکل ہوتی ہے؟ کیا مذاق کی ایک سطح ہوتی ہے؟ ہم نے کہہ دیا چھیڑ کے معنی طنز، تو کیا طنز ایک طرح کا ہوتا ہے؟ لوگوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے طنز پر، صرف طنز پر۔ تو چھیڑ کی سطحیں ہو گئیں، چھیڑ کی سمتیں ہو گئیں، اور چھیڑ کے مظاہر ہو گئے۔ غالب کیا کرتا ہے؟ غالب اپنی شاعری کے مضراب سے، مضراب سخن سے ہمارے رباب دل و جاں کو چھیڑتا ہے۔ غالب سازہائے فکر و خیال سے، تارہائے جذبہ و احساس سے ہمارے دل و جاں پر زخمہ زن ہوتا ہے۔ زخمہ کہتے ہیں اس بلیڈ کو، مضراب کہتے ہیں اس بلیڈ کو جو کہ تار کے اوپر لگایا جاتا ہے تو آواز نکلتی ہے۔ تو زخمہ زن ہوتا ہے غالب، اور اس سے ہمارے زخم کھلتے ہیں، اس زخمے سے۔ ہم غالب کا کلام پڑھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں ہم غالب کا کلام پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے کسی نصابی ضرورت کے تحت پڑھتے ہوں، پڑھانے کے لیے پڑھتے ہوں کلاس میں، یا پیپر دینے کے لیے ہم غالب کا کلام پڑھتے ہیں۔ ہم غالب کا کلام پڑھتے ہیں، ممکن ہے وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہوں، ممکن ہے کہ غالب سے تفریح لینے کے لیے کسی نے کہہ دیا کرے بھائی غالب کے یہاں بڑے تیکھے شعر ہیں، ٹھیک ہے نا، مزہ آئے گا، کسی کو میسج کریں گے نا تو بہت مزہ آئے گا، غالب کا شعر۔ تو ہم نے غالب کے شعر پڑھنے شروع کر دی۔ ہم تو غالب کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور غالب کیا کرتا ہے؟ غالب چھیڑتا ہے۔ یعنی ہم کسی بہانے سے، نصاب کے بہانے سے، تدریس کے بہانے سے، وقت گزاری کے بہانے سے نزدیک تو جائیں اس کے، بس جو نزدیک گیا یہ ہے بھیڑوں کا چھتا۔ اس کا ہر مصرع، ہر لفظ ایک چھیڑ ہے، بس نزدیک گئے اور چھڑے۔ غالب کی شگفتگی ہمیں چھیڑتی ہے، ہمارا مذاق اڑاتی ہے۔ غالب کی متانت ہمیں چھیڑتی ہے، صرف شگفتگی نہیں چھیڑتی، غالب کی متانت ہمیں چھیڑتی ہے، ہمارے افکار سے معرکہ آرا ہوتی ہے۔ ہم جب غالب کا کلام کھولتے ہیں تو خالی الذہن نہیں ہوتے، وقت نے، زمانے نے، حالات نے، ہمارے ماں باپ نے، دوستوں نے اس خانے کو بھرا ہوا ہوتا ہے، افکار سے پر ہوتا ہے ہمارا ذہن۔ تو جب غالب اپنے افکار کے ساتھ ہمارے افکار سے ٹکراتا ہے تو ہمارے ان ننھے منھے افکار پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو غالب کی متانت ہمیں چھیڑتی ہے، سنجیدگی چھیڑتی ہے۔ غالب کی معنی آفرینی ہمارے روز و شب کی بے معنویت سے لڑتی ہے، اس سے کشاکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ غالب کی مشکل پسندی ہمیں چھیڑتی ہے، کیونکہ ہم سہل پسند ہیں، سہولت چاہتے ہیں۔ ہم لفظ کے معنی بھی لغت میں نہیں دیکھتے، کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ غالب کی تہداری ہمیں چھیڑتی ہے، کیونکہ ہم عادی ہیں سطحیت کے۔ غالب کی رفت خیال ہمیں چھیڑتی ہے، کیونکہ ہم رفت خیال کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو چھوٹے خیال کے لوگ ہیں، ہم تو پستی خیال کے لوگ ہیں۔ غالب کی شوخی ہمیں چھیڑتی ہے، ہماری سادگی کو، ہماری نادانی کو، ہماری ناسمجھی کو۔ اور غالب کی زندہ دلی ہماری خود ساختہ افسردگی پر وار کرتی ہے۔ ہم افسردگی اوڑھے رہتے ہیں، اندر سے نہیں ہوتے افسردہ، اوڑھے رہتے ہیں افسردگی۔ جو جینین افسردگی ہوتی ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو غالب کی زندہ دلی
ہماری افسردگی پر وار کرتی ہے، اور غالب کی افسردگی ہماری بے حسی پر سوال اٹھاتی ہے۔ تو یہ ہے غالب ہمیں نہ چھیڑ۔ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم غالب سے چھڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم غالب کے کلام کو نہ چھیڑیں، اس کے نزدیک نہ جائیں۔ محرم نہیں ہے۔ اچھا، غالب جب چھیڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو خود کو چھیڑتے ہیں۔ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ وقار وزن میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بڑی مجبوری ہے۔ یعنی غالب تو آرام سے آ گیا، لیکن اب اس میں کچھ اور بھی تو آنا چاہیے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت درمیان۔ خود کو چھیڑیں غالب، خود کو ہی تو چھیڑیں۔ لفظ تو یہی بتا رہے ہیں کہ غالب خود کو چھیڑ رہے ہیں، خود کو شرم دلا رہے ہیں، اور طاعت و زہد سے دوری پر اب خود کو تانا زنی میں کا شکار کر رہے ہیں۔ لیکن غور کریں تو مخاطب ہم ہیں، ہماری طبیعت نہیں آتی اس طرف۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ پوچھتے ہیں وہ کون؟ محبوب بھی ہو سکتا ہے اور ہم بھی ہو سکتے ہیں، جی زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی پتہ ہی نہیں زمانے کو کہ غالب کون ہے۔ فلمیں بنا دیں، ڈرامے بنا دیے، کتابیں لکھ دیں، اور پھر بھی آپ آج وہ اوپن مائک لے کر کہیں چلے جائیں اور پوچھیں غالب کون، تو یہی آپ گونج آپ تک واپس آ جائے گی، غالب کون؟ اچھا ہوگا کوئی۔ تو پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، قرض کی پیتے تھے میں۔ کسے چھیڑ رہے ہیں غالب؟ کیا غالب نے ہمارا بجٹ دیکھ لیا تھا؟ پاکستان کی معاشی صورتحال غالب کے علم میں آ گئی۔ کسے کہہ رہے ہیں غالب؟ ہماری قوم کو کہہ رہے ہیں، خود ہمیں کہہ رہے ہیں، اپنے معاشرے پر تانا زنی کر رہے ہیں، اس زمانے کے عمرا پر حرف زنی کر رہے ہیں۔ قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ترقی ہوگی، سرسبزی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ واہ واہ واہ، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب۔ یہ بھی وہی بات ہے، چھیڑیں پھر ہمیں چھیڑیں۔ پاکستانیوں کیا کرو؟ بائیکاٹ کرو، نہ پڑھو غالب کو، وہ تو ہم پہلے ہی نہیں پڑھ رہے۔ تو پھر غالب کی اس چھیڑ کا اثر کس پر ہو؟ ہم تو سن ہی نہیں رہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اہل کرم ہے IMF نہیں، یاد رکھیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پر کہ پتھر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، آپ، غالب خود، غالب کے عہد کے لوگ، زمانہ، سب کا یہی حال ہے۔ کوئی یک درگیر و محکم گیر پر عمل پیرا دکھائی نہیں دیتا، کسی کو وہ در عزیز نہیں ہے، کسی کو وہ دہلیز پیاری نہیں ہے، سب ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سب نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ کوئی ایک در کا ہو کے رہنا، وفاداری بشرط استواری پر عمل پیرا ہونا گوارا نہیں کرتا۔
غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، کون سے کام بند؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند؟ روئیے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں؟ دریائے معاصی، گناہوں کا دریا تو نہ کعبی سے ہوا خشک۔ معاصی کے دریا میں، گناہوں کے دریا میں پانی اتنا کم ہوا کہ بالآخر خشک ہو گیا۔ میرا سرے دامن بھی ابھی تر نہ ہوا۔ گناہوں کے دریا میں ابھی میرے دامن کا ایک کنارہ، ابھی سرا بھی تر نہیں ہوا تھا کہ دریا خشک ہو گیا۔ کس پر تر؟ کس کی خواہشات ہیں اس دریا میں ڈبکیاں لگانے کی؟ کون چاہتا ہے؟ ہر شخص، ہر قوم، ہر فرد اپنے آپ کو کریت کے دیکھ لے، اپنا جائزہ اور تجزیہ کر کے دیکھ لے۔ غالب خود کو چھیڑ، ہم نے دیکھا کہ غالب جب خود کو چھیڑتا ہے تو اپنے پردے میں وہ کس کس کو چھیڑتا ہے؟ غالب صرف خود کو نہیں چھیڑتا ہے، غالب محبوب کو بھی چھیڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، محبوب میاں کو بھی چھیڑتا ہوگا، محبوب بھائی کو بھی چھیڑتا ہوگا، اور خالص محبوب کو بھی چھیڑتا ہوگا۔ غالب غیر کو بھی چھیڑتا ہے، رقیب کو بھی چھیڑتا ہے، ناسخ کو بھی چھیڑتا ہے، وائس سے بھی شرارت کرتا ہے۔ مذاق کا تعلق غالب کا داروغہ جنت رضوان سے بھی ہے، حضرت خضر سے بھی ہے۔ غالب کے قدم نہیں رکتے۔ یزدہ بکمند آور، واہ واہ، کہاں کمند ڈالتا ہے؟ اللہ سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر، غالب رکتا نہیں۔ تو ہم کس بات پہ شکوہ کناں؟ غالب جب کسی کو نہیں چھوڑا تو غالب ہمیں کیوں چھوڑے گا؟ مگر پھر بھی ہم کہیں گے غالب ہمیں نہ۔ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، ہم کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں، ہم تو آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی طوفان اپنی زندگی میں نہیں چاہتے، ہم کوئی ارتعاش نہیں چاہتے، ہم کوئی حرکت نہیں چاہتے۔ سو غالب ہمیں نہ چھیڑ، محبوب کو چھیڑ، ناسخ کو چھیڑ، وائز کو چھیڑ، اور ساقی کو چھیڑ، اور کاکی کو چھیڑ، جس کو چاہے چھیڑ۔ حضرت ناسخ گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، حضرت ناسخ گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی ہم کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا؟ نہیں سمجھا سکتے، مگر نصیحت کرنے سے باز بھی نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو نصیحت کروں گا، آپ موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ کبھی مجھے بھی نصیحت کر دیں، چھپے لفظوں میں، دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں۔ استاد شاگرد کو نصیحت کر رہا ہے، اور شاگرد اپنے عمل سے استاد کے سوچنے کے لیے بہت سے مواقع پیدا کر رہا ہے، گویا کہ انڈائریکٹ نصیحت کر رہا ہے۔ استاد پڑھانا چاہتا ہے اور شاگرد کہہ رہا ہے کہ سر فکر نہ کریں، انتظام ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ ہے یا نہیں نصیحت کہ چھوڑیں اپنے طرز عمل کو، تبدیل کریں؟ تو ہم سب ناسے ہیں، لیکن سمجھائیں گے کیا؟ کس کو سمجھائیں گے؟ کیوں سمجھائیں گے؟ سمجھانے کی کیا طاقت ہے ہمارے پاس؟ کون سے لفظوں میں سمجھائیں گے؟ ان کو سمجھائیں گے؟ پہلے خود کو تو سمجھائیں۔ چھیڑ ہے یہ، غالب ہمیں نہ چھیڑ، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، تیرے وعدے پر جیے ہم مر نہ جاتے۔ ناسے کو چھیڑ دیا، اب توپوں کا رخ محبوب کی طرف، دوست کی طرف۔ تیرے وعدے پر جیے ہم، مگر یہ نہ سمجھ کہ ہم نے یقین کر لیا، تیری وعدہ خلافی کا ادراک ہے ہمیں، ہم جانتے ہیں کہ تو وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اگر یقین ہو جاتا کہ تو وعدہ، تو زندہ ہی کب ہوتے ہیں؟ مر جاتے، دم دے دیتے۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ بھئی میرا لیکچر تھا، میری گفتگو تھی، میری بات تھی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ آئیں؟ انہیں کیوں جمع کیا؟ مجھ سے چھیڑ کے لیے، میرا تماشا بنانے کے لیے۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو؟ ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔
شکوہ کرنا تھا، شکایت کرنی تھی تو اکیلے میں بات کر لیتے، میسج کر دیتے، فون پر بات کر لیتے، چائے پہ بلا لیتے، ٹھیک ہے، آپس میں بات ہو جاتی۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا، گلا نہ ہوا۔ چھیڑ ہے، کس سے ہے چھیڑ؟ محبوب سے، دوست سے۔ جی، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اب اس شعر میں دو طرفہ چھیڑ ہے جی، ایک طرف تو طنز کر دیا اور شرارت کے انداز میں محبوب سے چھیڑ، اور دوسری طرف تذلیل کر دی رقیب، یعنی گالیاں کس نے کھائیں؟ گالیاں دینے والا ذلیل نہیں ہو رہا، گالیاں کھانے والا ذلیل ہو رہا، کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب۔ لب شیریں نام میرا خیال ہے غالب کسی شعر سے لیا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، میں اور بزم میں سے یوں تشنا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ میں میخانے سے پیاسا آؤں گا؟ نہیں 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 نہیں، پیاسا نہیں آ سکتا۔ پہلے کبھی ہوا ہے؟ نہیں، میں آ ہی نہیں سکتا تھا پیاسا، میں نے تو توبہ کی تھی کہ نہیں پیوں گا۔ ٹھیک ہے، توبہ تو میں نے کی تھی نا، ساقی کو کیا ہوا تھا؟ ساقی سے چھیڑ چھاڑ۔ اچھا، میں اب بہت تفصیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اشعار کی تشریح کا موقع نہیں، لیکن آپ کے اذہان اتنے تربیت یافتہ ہیں کہ آپ ساقی کو محض ساقی نہیں سمجھیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے معمولات اور معاملات میں ان اشعار سے بہت کچھ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیض رسانی صرف ساقی کی نہیں ہے، بلکہ جس سے بھی ہمیں کوئی توقع ہو کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو سوچا تھا کہ فلاں کام نہیں کریں گے، لیکن بھائی آپ کو تو ہمارے حالات کا پتہ تھا نا، آپ تو ہمارے لیے کچھ کر سکتے تھے، آپ نے بھی نہیں کیا۔ تو میں مطلب ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اس وقت میرا فوکس ہے چھیڑ پر۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، کیا ہی داروغہ جنت رضواں، کیا ہی، کیسی زبردست، خوب لپا ڈگی، دھکم پیل، مار پیٹ، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی۔ پروفیسر عنایت علی خان اسٹیج پر شعر سنا کر 1-1.5 گھنٹے ماشاءاللہ سناتے تھے وہ، اور لوگ خوب محظوظ ہوتے تھے۔ سنا کر نیچے اترے تو ایک بچہ، یہ انہوں نے خود سنایا واقعہ، بچہ آیا آٹوگراف بک لیے ہوئے، سر وہ شعر لکھ دیں جس میں رضوان جس میں ہے نا۔ تو عنایت صاحب بہت متاثر ہوئے کہ اتنے کم عمر بچہ اور شاعری سمجھتا ہے، اور وہ فلاں شعر تو مشکل تھا جس میں رضوان کا لفظ آیا تھا، اس نے سمجھ لیا۔ تو آٹوگراف لکھ کر، وہ شعر لکھ کر اور دستخط کر کے اس کو دے دیے، اور پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ تو کیا ہی رضوان سے لڑائی ہوگی، کیسی زبردست جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مارکہ آرائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف تیرے گھر کی یاد۔ داروغہ جنت سے لڑائی کس بات پر ہوگی کہ اس کے گھر کے سامنے سے، اس کی گلی سے، اس کی دہلیز سے اٹھا کے یہاں جنت پہ لا کے پھینک دیا، یہ کیا کیا جی۔ کیا ہی جنت سے، کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، مان لیتے ہیں، اس میں بھی چھپا ہوا طنز ہے۔ ہوگا کوئی باعث، ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اچھا، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی آئینہ گیر بھی تھا۔ کسی نے لگام تھام لی تھی، کسی نے رکاب پکڑ لی تھی، کوئی راہ میں حائل ہو گیا تھا، کسی نے روک لیا تھا۔ آپ آتے تھے مگر کوئی
اس کوئی میں چھپا ہوا طنز ہے. کوئی کون؟ وہی رقیب روسیہ. جی رقیب روسیہ، کتے کا پلہ ابروئے یار کو کہتا ہے بھون. وہی رقیب روسیہ. ویسی نے روکا ہوگا. جی ویسے تو آپ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے آپ آ رہے تھے. ہم نے میسج کر کے بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کنفرم کیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں. تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا. آپ آتے تھے مگر کوئی اینا گیر بھی تھا. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر. اچھا یہ چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے اپنے علاوہ مختلف اشعار میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہیں محبوب سے چھیڑے، کہیں ناصر سے ہے، کہیں رقیب سے ہے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. فرشتے جو بھی رپورٹ لکھ دیں، جو بھی ہمارا روزنامہ لکھ دیں، ہم بیچارے انسان پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. جب فرشتے لکھ رہے تھے ہمارا نامہ اعمال، ہمارے اچھے برے، تو اس وقت کوئی ہماری طرف سے بھی گواہ تھا یا نہیں تھا؟ تیسرا آدمی. وہ تو جو مرضی لکھ لیتے. ممکن ہے ہمارا کوئی جھگڑا چل رہا ہو فرشتوں سے لکھنے والوں سے، تو کوئی تیسرا غیر جانبدار فرد، کوئی تھرڈ امپائر تھا وہاں یا نہیں تھا؟ ایک طرف فرشتوں پر تھا اور دوسری طرف ہلکی پھلکی نوک جھونک. آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد. آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد. مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نما. اب باری کس کی آ گئی؟ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب کہ مجھ سے اے خدا تو گناہوں کا حساب مانگ رہا ہے. مجھے تو اپنی وہ حسرتیں یاد آ رہی ہیں جو گناہ میں کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر سکا. آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد. مجھے وہ کاؤنٹنگ یاد آ رہی ہے، وہ حساب کتاب یاد آ رہا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا، یہ کرنا چاہتا تھا اور وہ نہیں کر سکا. اور جو گناہ میں نہیں کر سکا وہ ایک داغ بن کے میرے دل میں نمایاں ہوگا اور پورا دل میرا، پورا سینہ داغدار ہے. دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا. دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا. یہاں پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کرے. اللہ نے انسان کو کائنات میں بھیج دیا، جا مسخر کر دی تیرے لیے، دے دی تجھ کو. اللہ سمجھا کہ یہ خوش ہو جائے گی، اور یہاں پر ہمیں یہ شرم تھی، یہ لحاظ تھا، یہ پاس تھا کہ اور کیا مانگیں، چلو چھوڑو، اسی پہ گزارا کر لیں گے، اسی کائنات پر، جی یہ ممکنات سے پر کائنات پر گزارا کر لیں گے اور کیا مانگیں. دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا. یہاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں. اب کیا جھگڑا کریں، جو مل رہا ہے اسی پر قناعت کر لو. اور ایک شعر اب ایسا آ رہا ہے کہ ایک طرف اقبال کا پورا شکوہ اور دوسری طرف غالب کا یہ شعر. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. کل تو یہ حال تھا، ایک فرشتے کی گستاخی آدم کی جناب میں، آدم کے حضور اللہ نے گوارا نہیں کی. اور آج کیا حال ہے، وہی آدم، ابن آدم، وہی انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہیں. آج کیوں ذلیل. اقبال کا شکوہ اس کی بنیاد بھی یہی، لیکن اقبال کے شکوہ کے کینوس ہے محدود مسلمانوں کی حد تک، اور اس شعر کا کینوس پورے عالم انسان. آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند. گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے. اور کیا کیا خضر نے سکندر سے. کیا کیا خضر نے سکندر سے. اب کسے رہنما کرے کوئی. یہ شوخی، یہ چھیڑ سکندر سے ہے یا خضر سے؟ خضر سے ہے. اور اس کی بنیاد کوئی
قرآنی آیت نہیں ہے، کوئی قرآنی قصہ نہیں ہے، بلکہ وہ روایتیں ہیں، وہ تلمیحات ہیں جو کہ مشہور ہیں، اور جن کے تحت حضرت خضر نے، اب کہنا نہیں چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ شاعری کا معاملہ ہے تو ایسے کہا جاتا ہے کہ سکندر سے کہا، سکندر ذوالقرنین سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آب حیات لے دیتا ہوں، فلاں بیکری پر آب حیات کی بڑی والی بوتل مل رہی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو کہا کہ ذرا ٹھہرو میں دیکھوں دکان کھلی ہے بند، گئے اور جا کے خود تو آب حیات پی لیا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور واپس آ کے اس سے کہے پتہ نہیں طبیعت خراب ہے آج، شاید بیکری والے کی دکان کھلی نہیں اس نے، یا شاید بند ہی کر کے چلا گیا ہمیشہ کے لیے۔ اس طرف کیا کیا خضر نے سکندر سے، چشمہ ہیما تک، چشمہ آب حیات تک لے کر گئے، خود پیا اور اسے محروم رکھا۔ ہاں کچھ مختصر کی جائے گا۔ اب غالب کی شوخی، غالب کی شرارت، غالب کی چھیڑ محبوب سے، اپنی ذات سے، کچھ مخصوص کرداروں سے ہٹ کر ایک اور رنگ میں ہمارے سامنے آتی۔ یہ ہے غالب کے وہ افکار و خیالات، وہ تصورات، وہ احساسات، وہ زندگی کے نئے زاویے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، جو ارتعاش پیدا کرتے ہیں ہمارے ذہن و فکر میں، ہمارے دل کی دنیا میں اتھل پتھل کر دیتے۔ تو وہ اشعار چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی، سارا قصور تیرا ہے، تو ہی ایسا نہیں، نہ جاننے والا جاہل تو خود ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ کائنات کو دیکھو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیوں بنی ہے، اس کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور کب تک ہے، کب سے ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک دبیز پردہ ہے جو پڑا، ہماری عقل دنگ رہ جاتی، ہم سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، غور کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن غالب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ پردہ وہ والا پردہ نہیں ہے ڈھانپنے والا، چھپانے والا، یہ ہے ساز کا پردہ۔ کیسا ہوتا ہے ساز کا پردہ؟ ساز اگر 70-80 سال کی ہو تو بس ایسے ہی واجبی سا ہی پردہ ہوتا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو میوزیکل انسٹرومنٹ کا پردہ، وہ پردہ جو آواز کو چھپاتا نہیں ہے، ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے کائنات کی اشیاء پر، مظاہر پر، ہمارے اطراف جو پردے ڈال رکھے، یہ پردے چھپانے کے لیے نہیں ہیں، ظاہر کرنے کے لیے، مگر دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور اللہ نے یہ آنکھ ہر ایک کو دی ہے، ٹھیک ہے، سم ڈال دی ہے، اب ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کو، موجود ہے ہمارے پاس وہ آنکھ۔ اچھا، اس سم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور مزید اس کو پاورفل بنانے کے لیے اپنے انبیاء بھیج دیے، صلحاء بھیج دیے اور دانشور بھیج دیے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے، تو قصور کس کا ہوا؟ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، میر کا ذکر کیوں نہ کریں، غالب پہ لگا دیا آپ نے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں، محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یونس صاحب یہ پین آپ کا ہے؟ نہیں، آپ نے دیا تھا نا مجھے، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ گفٹ کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں آپ پر، آپ کو یہ پین میں دے رہا ہوں، احسان ہوا یہ، آپ کا ہی تو تھا، جس نے جان دی اسی کو واپس کر دیں۔ حالانکہ یہ انتہا ہے، ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نیک اعمال دے سکتے ہیں، کسی کی مدد کی، انصاف کیا، اچھی زندگی گزاری، یہ سب ہم اللہ کو اپنی طرف سے دے رہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں؟ جان۔ وہ سب چھوٹی بڑی چیزیں اور یہ انتہا درجے کی شاید جان، یہ سب اسی سے ہے، وہیں سے آئی ہے،
اور اسی کو واپس دے رہے ہیں تو کوئی کمال نہیں کر رہے, کوئی احسان نہیں کر رہے. حق تو یہ ہے کہ جی حق تو یہ ہے کہ حق ادا جس طرح دے رہے اس طرح. غالب ہمیں نہ چھیڑ. غالب کو کیسے پتہ چلا کہ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں, احسان جتا رہے ہیں, بلکہ جان بھی نہیں دے رہے, اب تو جانیں لے رہے ہیں. اف یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل, یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل. زندگی کتنی ہے, یک نظر, بس ایک نگاہ غلط انداز, نگاہ بھی نہیں, نگہ ہلکی سی نظر. یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل, گرمی یہ بزم ہے, یہ رونق, یہ محفل, یہ شور شرابہ ہے, یہ سرگرمیاں. گرمی یہ بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. ایک چنگاری اٹھی آگ سے اور اس نے رقص کیا اور غائب ہو گئی نگاہوں سے. یہ ہے زندگی. غالب ہمیں نہ چھیڑ, ہمیں انجوائے کرنے دے, ہمیں گھومنے پھرنے دے, ہمیں یہ سوچنے دے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی, ہمیں یہ سوچنے دے کہ ہماری یہ طاقت, یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ توانائی ہمیشہ رہے گی. کیوں یاد دلاتا ہے ہمیں یہ چنگاری اور یک نفس کیا ہے آخر؟ یہ چھیڑ کے زاویے. غالب چھیڑ رہا ہے ہماری فکر کو, ہمارے احساس کو, ہمیں بیدار کر رہا ہے. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. جیمز 2 بجے کہا تھا نا آنے کے لیے, ٹھیک ہے, پچھلے 3-4 دن سے کیا کچھ نہیں کیا میں نے, لیکن تیرے خیال سے غافل. 2 بجے آنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن تیرے خیال سے, اے محبوب, لیکن تیرے خیال, اے خدا, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو یہ جو ارتکاز ہے توجہ کا اپنے مقصد کے لیے, اپنے محبوب کے لیے, یہ ارتکاز کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کم نصیب ہوتا ہے. غالب کیا کر رہے ہیں؟ یاد دلا رہے ہیں. چھیڑ کہ ایک معنی یاد دلانا بھی ہے, یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرتے ہو, تم جان جہاں آفری کے سپرد کرتے ہوئے احسان جتاتے ہو, تم اس پردے کو جو چیزوں پہ پڑا ہوا ہے چھپانے والا پردہ سمجھتے ہو. غالب ہمیں یاد دلا رہے ہیں, چھیڑ ہیں, طنز کر رہے ہیں ہماری عقل پر. گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. غالب بظاہر اپنے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن اصل میں یاد دہانی ہمارے لیے کہ ہمیں اس منزل پر پہنچنا ہے, ارتکاز کی اس منزل پر, کہ دنیا میں بھی ہمارے اطراف موجود چیزوں میں بھی ہماری دلچسپی رہے, لیکن اپنے محبوب حقیقی کی طرف سے بھی, اس کی طرف سے بھی توجہ نہ ہٹنے پائے. رات دن گردش میں ہے 7 آسمان. آپ داد تو دیں میری محنت کی. کہاں سے چھیڑ تلاش کیے میں نے, چھیڑ تلاش کیے جی. رات دن گردش میں ہے 7, اس میں چھیڑ دیکھیے, رات دن گردش میں ہے 7 آسمان, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ, گھبرائیں کیا. ہے ہی ہمارا رویہ نہیں, تحمل ہی نہیں ہے, صبر ہی نہیں ہے, جو ہونا ہے ہو جائے. یہ اطمینان, یہ سکون, یہ اعتقاد, یقین, یہ پختگی ہمیں حاصل نہیں ہے. جو غالب کہہ رہے ہیں رات دن گردش میں ہے 7 آسمان, یہ کائنات ایسے ہی چلتی رہے گی, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ, گھبرائیں کیا. یہ اطمینان اللہ پر پختہ یقین کے بغیر حاصل نہیں ہوتا, ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ چھیڑ, یہ ہمیں گدگدا رہے ہیں غالب, ہمارے ذہن کو ہلا رہے ہیں, جنبش دے رہے ہیں کہ ذرا یہ اپنی گھبراہٹ پہ غور کرو, اپنی بے صبری پہ غور کرو.
ہو رہے گا موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے، آپ تو نہ کہیں، سر اگر کہیں تو کہیں، ٹھیک ہے، مزے لے رہے ہیں، موج خون سر سے گزر رہی اور مزے لے رہے ہیں آپ لوگ، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، ہاں اس جائے کے بعد اگر آپ کی طرف سے ہائے ہائے ہو جائے، ہاں موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، جی کتنے ہی ہتھوڑے چل جائیں، کتنا شور شرابہ ہو جائے، جی آستانے یار سے، آستانے جیم سے اٹھ جائیں کیا، نہیں اٹھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اپنے مقصد پہ یقین ہے، اپنی جو سمت ہے اس کی درستی پر یقین ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں یار سے محبت ہے، دکھاوے کی نہیں ہے، حقیقی محبت ہے، اس در پہ بیٹھے ہیں تو اٹھنے کے لیے نہیں بیٹھے، واہ واہ، موج خون سر سے گزر ہی، انتہا ہے، خون کی لہر، خون کا سیلاب سر پہ سے گزر جائے، پیروں میں آ جائے بھی نہیں، آ کے ٹکرا جائے بھی نہیں، سر سے گزر جائے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، طنز بھی ہے، ہاں یعنی آپ کے لیے تو معمولی بات ہوگی، اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ بھی اٹھ گئے ہوں گے کبھی، اپنا مقصد چھوڑ دیا ہوگا، اپنی راہ کھوٹی کی ہوگی، لیکن آپ یہ توقع ہم سے کر رہے ہیں، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ، انجمن آرزو، آرزو کی بزم، آرزوؤں کی رنگا رنگی، خواہشات کی رنگینیاں، دنیا سے متعلق خواہشات، آخرت سے متعلق خواہشات، اپنی ذات سے متعلق، اپنے لواحقین سے متعلق، کتنی تمنائیں، کتنی آرزویں، کتنی خواہشیں، خواہش سے ناتا نہیں توڑنا، یہ بالکل متضاد کیفیت ہے، ہمارے یہاں بیشتر شعراء کی تلقین اور بہت سارے صوفیہ کی تلقین یہ ہے کہ دل کو دل بے مدعا بناؤ، دل کو دل بے تمنا بناؤ، تمنائیں ترک کر دو، خواہشیں چھوڑ دو تو آخرت سنور جائے گی، دنیا بہتر ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی، لیکن غالب کہتے کہ نہیں، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، سانس اگر لے تو اس بزم میں لے جو تمناؤں کی بزم ہے، جو آرزوؤں کی بزم ہے، اگر شراب نہیں مل رہی، تمنا ہے شراب کی، نہیں مل رہی تو کیا کر، انتظار ساغر کھینچ، مایوس ہو کے نہ اٹھ جا بزم سے، یہاں سے چھوڑ کے نہ چلا جا، انتظار ساغر کھینچ، بالکل، کلاس ٹیسٹ میں نمبر نہیں آئے کوئی بات نہیں، فائنل میں آ جائیں گے، فائنل میں نمبر نہیں آئے بورڈ کے پیپر میں آ جائیں گے، ایک سال نہیں آئے سپلی میں آ جائیں گے، سپلی میں نہیں آئے دوسری سپلی میں آ جائیں گے، اسپیشل سپلی میں آ جائیں گے، پھر بھی نہیں آئے تو بھائی ویلڈنگ کا کام تو سیکھ ہی رہے نا، ہیں بھوکے تو نہیں مریں گے، بھوکے تو نہیں مریں گے نا، پیروں کے نیچے زمین تو ہے، نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، مایوس نہیں ہونا ہے، تمناؤں سے دستبردار نہیں ہونا ہے، آرزوؤں سے دستکش نہیں ہونا ہے، چھوڑنا نہیں، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افکن عشق، کون ہوتا ہے، اور ہے تو سامنے آئے، کون ہوتا ہے مقابل، حریف سامنے آنے والا، مقابلہ کرنے والا، حریف کون ہوتا ہے، مقابلہ کرنے والا، کس کا مقابلہ کرنے والا، میں مرد افغن عشق، شراب عشق جو بڑے بڑے مردوں کو، بہادروں کو پچھاڑ چکی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آ سکتا ہے، کون آتا ہے،
ہے مقرر لب ساقی پر صلا میرے بعد. میں مر گیا، میں تھا جو مقابلہ کر رہا تھا، میں مرد افغن عشق کا، مردوں کو پچھاڑنے والی شراب عشق کا مقابلہ میں نے کیا. اور جب میں پچھڑ گیا، میں دنیا سے چلا گیا، میں شکست کھا گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، تو اب کوئی اور نہیں ہے. میں جمع تو صحیح اپنی جگہ، مقابل آیا تو صحیح، کوئی اپنا نام لکھوانے کو تیار نہیں کہ میں، ہاں کوئی میں کہنے کو بھی تیار نہیں. لب ساقی پہ مسلسل آواز ہے، صلا ہے، مائک پہ پکارا جا رہا ہے کہ کوئی ہے تو آ جائے، اور کوئی. یہ غالب تو گیا لیکن اور کوئی نہیں ہے. مقرر لب ساقی پر صلا میرے. کس کو چھیڑ رہے ہیں؟ ہمیں چھیڑ رہے ہیں، کیونکہ غالب کے بعد کون ہے؟ ہم ہی ہیں نا. تو ہے کوئی ہم میں؟ واہ واہ. حریف میں مرد افغن عشق پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی. کسی اعلیٰ مقصد کی تڑپ اور اس کے لیے جان جوخم میں ڈالنے کا حوصلہ، اپنی جگہ جم کر حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت ہم میں نہیں ہے. ہم نہیں ہو سکتے حریف میں مرد افغن عشق. ہم اگر عشق کا نام بھی لیں گے تو جو حقیقتاً اہل عشق ہیں وہ ہنسیں گے ہم پر، کہیں گے تم جی عشق کا مقابلہ کرو گے. نہیں، ہر چاند سبک دست ہوئے بت شکنی میں. ہر چاند ٹھیک ہے، بڑی کوشش کی، بڑی کاوش کی، ہر طرح سے سیکھا، مہارت حاصل کی. کس کام کی؟ بت شکنی کی. ہر چند سبک دست کہتے ہیں ماہر کو، ایکسپرٹ. بت شکنی کے ایکسپرٹ ہو گئے، ماہر ہو گئے. ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں، اور سارے بت توڑ دیے دنیا بھر کے، لیکن جو سب سے بڑا بت ہے وہ تو تم خود ہو. اگر اپنے آپ کو نہیں توڑا، اپنے بت کو راستے سے نہیں ہٹایا، تو یہ سب سے بڑا پتھر ہے جو راستے میں ہے. ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں، اور ہم سنگ گراں ہیں اپنے راستے کے. کیسے؟ ہماری انا، ہم سے مراد ہے ہماری انا، اور انا بھی وہ انا جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، جو ہمیں درست کاموں کو ماننے اور کرنے اور سمجھنے سے روکتی ہے، جو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے روکتی ہے. یہ ہے وہ رکاوٹ، یہ ہے وہ میں. اور ایک دوسری والی میں ہے، دوسری والی انا ہے جو اپنی سچی سمجھ عطا کرتی ہے، اپنی ذات کی شناخت عطا کرتی ہے. یہ وہ نہیں، بلکہ وہ انا جو کہ ہمیں اچھے راستے کی طرف، درست راستے کی طرف جانے نہیں دیتی. وہ ہے ہمارے راستے کا پتھر. راستے کا پتھر. مجھے کیا کیا باتیں یاد آ جاتی. اسکول کے زمانے، آپ میں سے کوئی کوٹری کا تو نہیں؟ کوٹری کی ہیں؟ اب کیا کرو گے؟ کوٹری کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا تھا آج سے 50 سال پہلے، اسکول کے زمانے میں. ایک کوئی فٹ بال کلب تھا. فٹ بال کلب کا نام کیا؟ راستے کا پتھر فٹ بال کلب. یعنی یہ کتنا عجیب و غریب نام ہے کہ میں آج تک نہیں بھولا. راستے کا پتھر فٹ بال کلب. کمال ہے. اور اس کے نیچے پھر وہ کیپٹن فلاں اور فلاں فلاں اس کے کھلاڑی، اور یہ پوری ٹیم کا نام لکھا ہوا. تو ہاں پتہ نہیں پتھر سے کھیل رہے ہوں گے، یا یہ کہ اس کلب کو مسلسل شکستیں ہو رہی ہوں گی، مسلسل ہار رہا ہوگا، اور غالب کا یہ شعر بھی ان کے سامنے ہوگا کہ ہم اپنی ہار کے خود ذمہ دار ہیں. ہمارے راستے کا پتھر اگر کوئی ہے تو ہمارا اپنا کیپٹن ہے، ہمارے اپنے کھلاڑی ہیں، اور ہمیں چندہ دینے والے ہیں وہی ہیں سارے، کیونکہ انہوں نے اپنے لوگ فٹ کیے ہوئے ٹیم میں، چندہ دینے والوں نے. حسد سے ہے اگر دل تنگ سرگرم تماشا ہو. اگر حسد نے تیرا دل سکیڑ دیا ہے، حسد نے اگر تیرا دل تنگ کر دیا ہے، یا اگر تو حسد سے تنگ آ چکا ہے. حسد سے ہے اگر دل تنگ سرگرم تماشا ہو. اگر حسد سے
تیرا دل تنگ آ گیا ہے یا تیرا دل چھوٹا ہو گیا ہے، تیرا دل کمزور ہو گیا ہے، تیری نظر کوتاہ ہو گئی ہے، تو کیا کر؟ تماشا کر، دنیا دیکھ، گھوم پھر، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے نظارے دیکھ۔ یہ مصرع کہاں آنا چاہیے؟ ہم سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو محکمہ سیاحت کو یہ مصرع لکھوانا چاہیے اپنے اشتہارات پہ، اور اس کی تشریح کے لیے پھر بلانا چاہیے کسے؟ آپ کے خادم کو۔ کیوں؟ یعنی مصرع تو یہ لکھ دیں گے لیکن سمجھے گا کون اور سمجھائے گا کون؟ حسد سے ہے اگر دل تنگ، سرگرم تماشا ہو، کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ کثرت نظارہ سے بڑی بڑی اہم بات ہے اس شعر میں سمجھے جی۔ جب ہم کسی خاص علاقے کے قید میں ہوتے ہیں، اس کے تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی چھوٹی جگہ کے، تو پھر ہماری نظر بھی محدود ہو جاتی ہے، ہمارا خیال بھی محدود ہو جاتا ہے، اور ہماری خواہشات، تمنائیں، سب چیزیں محدود ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بھی بڑا وسیع القلب ہے، بڑے کھلے ذہن کا ہے، کیوں؟ دنیا دیکھ رکھی ہے، پتہ نہیں کتنے ملکوں کی سیر کی، کتنی قوموں کے لوگوں سے اس کا رابطہ ہے، میل جول ہے، ملاقات ہے، تو اس کی ملاقات جتنی ہو گئی، سماجی رابطے جتنے ہو گئے، جتنے ملک دیکھے، جتنا جغرافیہ اس کی نگاہ میں آیا، تو اس سب نے کیا اثر ڈالا؟ اس کے دماغ میں، دل میں وسعت پیدا کی۔ حسد سے ہے اگر دل تنگ، سرگرم تماشا۔ اگر غالب ہمارے دور میں ہوتے تو یقیناً بڑے گھومنے پھرنے والے ہوتے، تفریح کے شوقین ہوتے۔ اپنے دور میں جب کہ وسائل کی قلت تھی، اس دور میں بھی انہوں نے کلکتہ تک کا سفر کر لیا۔ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی۔ یہ تو بھائی ڈائریکٹ طنز ہو رہا ہے، ہاں، اب نہیں چھوڑیں گے ہم غالب کو، اب یہ براہ راست حملہ کر رہے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ میری شرح کرنے بیٹھ گیا۔ ہر بلحوث، ہر آدمی جس نے 2 شعر کہے میر ہوا، 2 شعر لکھے اور میر ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس نے 4 شعر پڑھے میرے یعنی غالب کے، اور آ گیا جیمز پہ تقریر کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، غالب سمجھانے کے لیے۔ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی۔ جو بھی بلحوث تھا یعنی اس کے دل میں ہوس تھی، ایک منفی جذبہ ہے، حسن پرستی شعار کی، اپنے آپ کو اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں حسن پرست ہوں، حالانکہ حسن پرستی ایک مثبت جذبہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء کو سراہنا، اس کے بنائے ہوئے مظاہر کی تعریف و توصیف کرنا ایک مثبت جذبہ ہے، لیکن اگر اس میں ہوس شامل ہو جائے، ہوس میں اپنا کوئی لالچ ہوتا ہے، ہوس میں اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے، اور ستائش میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ اب جو سچے دانشور ہیں، اہل نظر ہیں، انہیں کون پوچھے؟ تو یہ بظاہر ذکر ہو رہا ہے حسن پرستی کے حوالے سے، لیکن آپ زندگی کے کسی بھی شعبے پر اس کا اطلاق کر لیجئے۔ جو نہیں جانتے وہ آگے ہیں، جو جانتے ہیں وہ پیچھے ہیں۔ لوگوں نے لبادے اوڑھ لیے، جو واقعی انجینئر ہے اسے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور جو ڈپلومہ کر کے انجینئر بن گیا یا کچھ بھی نہیں کیا اور سفارش کی بنیاد پہ آ گیا تو اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، اس کا بینک بیلنس بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، عیش کر رہا ہے وہ۔ تو جو جعلی لوگ ہیں انہوں نے اصلی لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا، اب ان کی آبرو دنیا کی نگاہ میں کچھ نہیں رہی۔ جو کچھ نہیں ہے ان کی آبرو ہے، ان کی عزت ہے، ان کے لیے مناسب ہے، اور دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ، بہت چھیڑ رہا ہے غالب، چلے کوئی بات نہیں۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ خیال یار کا دامن کتنا باریک خیال،
تو یار سے، محبوب سے، اپنے مقصد سے، عشق سے وابستگی، اور اس درجے کی وابستگی کہ دامانے خیال، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت آ گئی، سنبھلنے دے مجھے۔ اچھا، اس طرح کے جتنے بھی اشعار ہیں، ہمارا اصل موضوع ہے غالب ہمیں نہ چھیڑ، تو ان کے پیچھے ہم کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ کیا ہمارا عشق اپنے مقصد سے اس درجے کا ہے کہ ہم یہ سوچیں جو غالب سوچ رہے ہیں کہ دامانے نہ سنو گر برا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ یہ تو ڈائریکٹ نصیحت پر آ گئے جی، یعنی اسد اللہ خان غالب نہ ہوئے، یہ تو ابا جان بن گئے، بچے کو سمجھا رہے غالب ہمیں نہ چھیڑ، کیوں بخشیں بھائی، کیوں روکیں؟ ہم روکیں گے تو اس کے ابا آ جائیں گے، کہیں گے تم روکنے والے کون ہوتے ہو جب میں نہیں روک رہا؟ پہلے یہ ماحول تھا کہ ہم اپنے اطراف میں جتنے بزرگ ہوتے تھے ان کو یہ حق دیتے تھے کہ وہ ہمیں روک لیں، لیکن اب یہ حق ان کے پاس نہیں رہا، بلکہ اب تو والدین کے پاس بھی حق، اساتذہ کے پاس بھی حق نہیں رہا یہ۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، اے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے۔ وہ عظیم لوگ، وہ عظیم خزانے، وہ بڑے ذہن جو مٹی کے نیچے چلے گئے، اس خاک سے پوچھوں کہ ان خزانوں کا تو نے کیا کیا؟ خاک میں ملا دیا ان کو، اپنے جیسا کر دیا۔ پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے۔ رو میں ہے رخش عمر، چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے یہ گھوڑا، عمر کا، زندگی کا گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب۔ ہم زندگی کے اس گھوڑے پر ایسے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کنٹرول میں ہے۔ کیوں چھیڑتے ہو ہمیں مسٹر غالب؟ ہم تو زندگی کے سواری کا لطف لے رہے ہیں، بڑی ٹھمک چال ہے اور بڑی سبک رو ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں خیال بھی نہیں گزرتا کہ زندگی کے اس گھوڑے کی رکاب ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں، اور ہمارے پاؤں اس کے رکاب میں ہیں یا نہیں، ہمیں تو خیال بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حضرت غالب یاد دلا رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہم سے، تمہیں نہیں معلوم؟ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ لئیم، رو میں ہے رخش عمر درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں۔ درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں، جب رشتہ بے گرہ تھا ناخن گرہ، جب رشتہ بے گرہ تھا، جب رشتے میں گرہیں نہیں پڑی تھی، تعلق میں گرہیں نہیں پڑی تھی، تو ہمارے ناخنوں میں زور تھا گرہیں کھولنے کا۔ درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانو، اسرت میں، غربت میں، بیچارگی میں اگر کچھ ہو سکے تو مانیں گے، اور ہمت اور طاقت کی حالت میں جب کام کی توانائی ہو پھر تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ جب ناخنوں میں دم ہوتا ہے تو ساری گلیں کھل جاتی ہیں، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کب ہے؟ کہ جب ناخن میں قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور ایسے میں آپ کوئی کام کر کے دکھائیں۔ جی، جب رشتہ بے گرہ تھا ناخن گرہ کشا تھا، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ایک دن۔ لہٰذا اس زندگی کے، اس دنیا کے تاریک پہلوؤں پر نظر رکھ کے اور ہمہ وقت اس پر تنقید کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنا چھوڑیے، خوش رہنا سیکھیے، کیونکہ یہ بھی نہیں رہے گا۔ جسے ہم غلط کہہ رہے ہیں اسی کو مان لو، اگر کانٹے ہیں تو چلو کانٹے ہی صحیح ہیں، تو صحیح
ہیں تو صحیح، کچھ آ ہی رہا ہے نا. وہ ایک ہمارے خاتون تھیں استاد، ان کو چیک ملا 45 روپے کا، سنایا تھا واقعہ آپ کو. 45 روپے کا چیک ملا، سب نے مذاق اڑایا جتنے کولیگس تھے کہ میڈم یہ 45 روپے کا چیک آپ کو، کہہ نہیں کچھ آ ہی رہا ہے نا، جہاں تو ملا. ٹھیک ہے، تو نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے. زندگی اگر غم دے رہی ہے تو کچھ دے رہی ہے نا، اس غم کو اگر استعمال کر لیں ہم اپنے حق میں. غم بھی ایک طاقت ہے نا. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ صلاحیت اور توانائی کو ہم چینلائز کیسے کرتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو غم کا بھی استعمال آنا چاہیے اپنے فیور میں، اپنی حمایت میں. غم کو ہم کیسے اپنے لیے قوت بناتے ہیں. کسی کے حصے میں پھول کر کے کسی کے دامن میں خار آئے، نظر جہاں تک پہنچ رہی ہے کوئی بھی دامن دہی نہیں. واہ واہ واہ. بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی. ایک دن یہ ساز جو بج رہا ہے اس پر تنقید کر رہے ہو کہ آواز اونچی ہو گئی، نیچی ہو گئی، لطف نہیں آیا، تار نہیں مل رہے اور بے سرے ہو گئے. تو جیسا بھی ہے تو نغمہ، کچھ تو ہے، یہ بھی نہیں رہے گا، اس سے بھی جاتے رہو گے. کبھی تو غالب کی چھیڑ ایسے محسوس ہوتی ہے کہ دبی دبی سی ہے. یا جیسے وہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں نا، تو وہ چھپ چھپ کے ہمیں چھیڑ رہے ہیں اور ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. بیل بجائی اور غائب، باہر نکل کے دیکھا کوئی نہیں. کبھی تو غالب ایسی شرارت کرتے ہیں اور کبھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کے اشعار میں وہ قوت ہے جو اگلے زمانوں میں سفر کر رہی ہے. ممکن ہے کہ جس شعر میں مجھے طنز یا چھیڑ براہ راست نہ محسوس ہو رہی ہو کہ میری قوم پر، میری ذات پر اس طنز کا اثر ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد والا کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ تو ہمارے زمانے کے لیے براہ راست شعر. تو یہ شعر جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. یہ تو براہ راست چھیڑ ہو گئی ہمارے ساتھ. تھوڑی دور، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی اسی کو نجات دہندہ، کبھی اس کو رہنما. رنج سے خوگر ہوا انسان تو لٹ جاتا ہے رنج، قلعیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئے. جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، رکھ دیجیو یارب اسے قسمت میں عدو کی. واہ. مجھے وہ زخم نہیں چاہیے جس کا علاج ہو سکے. اے خدا وہ زخم میرے دشمن کو دے دے. مجھے تو وہ زخم چاہیے جو سدا بہار ہو، جو ہمیشہ سرسبز رہے، ہمیشہ ہرا رہے. یہ زخم کیا ہے؟ یہ زخم آگہی ہے، یہ زخم عشق ہے. تو ایسا زخم چاہیے جو میرے احساس کو بیدار رکھے، جو مجھے زندہ اور توانا رکھے، جو مجھے سونے نہ دے، اس کی کسک، اس کی چبھن مجھے جاگتا رکھے. جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، رکھ دیجیو یارب اسے قسمت پہ عدو کی. یہ ہے چھیڑ. اور ایک چھیڑ زخموں کے ساتھ بھی ہوتی، زخم کو کریدا جاتا ہے. رہی ہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو. بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو. پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواہ کوئی. تو یہ کیفیت، یہ احساس اور یہ مطالبات، یہ بھی ہمیں چھیڑ ہے کہ زندگی سے ایسی بیزاری، دنیا سے ایسی دوری، ایسی معاشرتی بے تعلقی کس کام کی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے. شکنے زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرمہ سا کیا ہے. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. کہیں سنائے ہوں گے یہ شعر. یادش بخیر، اللہ کا شکر ہے یادش بخیر کا ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا. یادش بخیر یہ شعر کبھی سنائے ہوں گے؟ کہنے کہ نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. صحیح شعر یوں ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ،
ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ تو سارے ان تمام اشعار میں سوالات ہیں۔ تو غالب کے چھیڑنے کا ایک پہلو ہے سوال اٹھانا۔ غالب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سوال وہ چیز ہے جو ارتعاش پیدا کرتی ہے، جو جگاتی ہے، جو بیدار کرتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو غالب کی چھیڑ کے یہ مختلف پہلو آج ہماری گفتگو کے دوران آئے۔ ان میں ہم نے دیکھا کہ غالب کی چھیڑخانی یہ کوئی عوامی لفظ نہیں، یہ باقاعدہ لغت میں موجود ہے، ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو غالب کی یہ چھیڑ چھاڑ، یہ چھیڑخانی خود سے شروع ہو کر خدا تک پہنچتی ہے۔ غالب کی نوک جھونک کا نشانہ ہم نے دیکھا کہ محبوب بھی بنتا ہے تو غیر اور رقیب بھی بنتا ہے، ناصح بھی نشانہ ہے اور داروغہ جنت بھی نشانہ ہے، حضرت خضر بھی نشانہ ہے، اور ذات باری تعالیٰ تک یہ نشانہ بازی پہنچتی ہے غالب کی۔ تو یہ ہے غالب کی چھیڑ، مگر ہمارا مطالبہ تو کچھ اور ہے۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ۔ کیوں نہ چھیڑ؟ ہم تبدیلی نہیں چاہتے، ہم اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، ہم بدلنا نہیں چاہتے، نہ خود کو نہ حالات کو ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ، ہم ٹھہرا ہوا پانی ہیں۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ، ہم آتش خاموش ہے، بجھی ہوئی آگ ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، اقبال نے کہا تھا۔ ہم آتش خاموش ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ، غالب ہمیں نہ چھیڑ، ہم دریائے پایاب ہیں، ہم وہ دریا ہیں جو خشک ہوا چاہتا ہے، جس کی موجیں، جس کی لہریں، جس کی روانی قصہ پاری نہ بن چکی۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم سرگشتہ رسوم و قیود ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم ناشنائے گوش نصیحت نیوش ہیں، کوئی نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم محروم دیدہ عبرت ہیں، ہم نگاہ نہیں رکھتے، نظر نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے، بصارت سے محروم ہیں۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم حسن پرستی شیار کرنے والے بلحوث ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم کوچائے رقیب میں سر کے بل جانے کا حوصلہ نہیں رکھتے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہم اہل ہمت میں سے نہیں ہیں، ہم جام و صبو بھرے رکھتے ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہمیں تمنا کے دوسرے قدم کی تلاش نہیں ہے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ تیرے بغیر ہمارا کوئی کام بند نہیں ہے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ ہماری تمنائیں الگ ہیں، ہماری خواہشیں جدا ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ تیری انجمن آرزو میں ہمارا دم گھٹتا ہے، ہم آرزو کے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑی تمناؤں کے لوگ نہیں ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ، غالب ہمیں نہ چھیڑ، ہم میں اتنا صبر نہیں، ہم میں اتنا تحمل نہیں کہ انتظار ساغر کھینچے، ہمیں عمر عزیز ہے، عمر کی رنگینیاں عزیز ہیں اور اپنی فرصتیں عزیز ہیں، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں ارتعاش سے، لرزش سے، حرکت سے، طوفانوں سے، سیلابوں سے خوف آتا ہے، ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ، غالب ہمیں نہ چھیڑ، غالب ہمیں نہ چھیڑ۔